نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دو آیات کی تفسیر پڑھیں گے جن میں اللہ نے بنی اسرائیل کو نماز، زکوٰۃ اور جماعت کی طرف بلایا، اور پھر ایک بہت اہم کمزوری کی نشاندہی کی، دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرنا مگر خود عمل نہ کرنا۔ یہ پیغام ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کے لیے تھا۔ پچھلی آیات سے ربط۔ اس سے پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور وعدہ پورا کرنے کی تاکید کی۔ اب ان آیات میں اللہ ان وعدوں کی عملی شکل بیان کر رہا ہے: نماز، زکوٰۃ اور جماعت۔ پھر اگلی آیت میں ان کی ایک بڑی خامی کا ذکر ہے تاکہ مسلمان اس غلطی سے بچیں۔ تو آئیے آیات ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 43، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آیت نمبر 44، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ آیت نمبر 43، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آیت نمبر 44 کا ترجمہ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تفسیر۔ آیت نمبر 43 کی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز مکمل خشوع اور پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں، دل کا جھکنا بھی ضروری ہے۔ حوالہ ابن کثیر، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 143۔ وآتوا الزکوٰۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ لازم تھی مگر وہ ٹال مٹول کرتے تھے۔ حوالہ معارف القرآن، جلد نمبر 1، صفحہ 139۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب ہے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ تفسیر جلالین اور تفسیر طبری دونوں نے جماعت کی تاکید بیان کی ہے۔ یہ تینوں اعمال دین کی بنیاد ہیں: دل کی عبادت، مال کی عبادت اور اجتماعیت۔ آیت نمبر 44 کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ آیت یہودی علماء کے بارے میں ہے جو لوگوں کو نیکی سکھاتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ حوالہ ابن کثیر، سورۃ البقرہ، 144۔ وہ کتاب پڑھتے تھے، احکام بھی جانتے تھے مگر خود غافل تھے۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ اللہ نے انہیں عقل سے کام لینے کی دعوت دی، اور معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ آیت آج کے مسلمانوں، خاص طور پر علماء اور داعیوں کے لیے سخت تنبیہ ہے۔ حوالہ معارف القرآن، جلد نمبر 1، صفحہ 142۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول بھی امام ابن کثیر نے نقل کیا، لوگ نصیحت سے زیادہ عمل سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نصیحت کرنے سے پہلے خود عمل کرو۔ علم ذمہ داری ہے، قول اور عمل میں فرق نہ رکھو۔ خلاصہ، ان دونوں آیات کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے دین میں نماز، زکوٰۃ اور جماعت بنیادی ستون ہے، اور سب سے اہم بات، ایمان تب مضبوط ہوتا ہے جب انسان دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود عمل کرے۔ علم کے ساتھ عمل ہو تو نور بنتا ہے، بغیر عمل کے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا تو اللہ سب سے پہلے تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں نماز کی لذت عطا فرما، ہمیں زکوٰۃ دینے میں اخلاص عطا فرما، ہمیں جماعت کی برکتوں سے محروم نہ رکھ، ہماری زبان اور عمل کو ایک کر دے، ہمارے علم کو نافع اور ہمارے عمل کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر یہ تفسیر فائدہ مند لگے
تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ قرآن کی روشنی تب پھیلتی ہے جب ہم اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ اگلی آیات کی تفسیر بہت اہم ہے، ساتھ رہیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔